اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین، میں نعیم بٹ اسیر جدہ اخبار نامہ میں آج 19 اکتوبر 2024 کی جنگ اخبار میں چھپنے والا روزنہ دیوار سے طالع قاسمی صاحب کا کالم 7 ملکوں کے ساتھ کریکٹر ایک ساتھ۔ امریکہ بہت دفعہ گیا، 1.5-2 برس امریکہ میں قیام بھی کیا، لیکن جو مزہ USIS کے اس تعلیمی گروپ کا رکن بننے میں آیا وہ اس سے پہلے کبھی نہیں آیا۔ یہ دورہ 6-7 ملکوں کے ارکان پر مشتمل تھا۔ نہ صرف یہ کہ مختلف ملکوں کے ان دوستوں کے ساتھ 6 ہفتے گزارنے کا تجربہ یونیک تھا، بلکہ ہمیں امریکہ کی اتنی ریاستوں کے شہروں میں لے جایا گیا کہ کوئی معروف شہر شاید ہی بچا ہو۔ میرا یہ احساس ابھی تک برقرار ہے کہ امریکہ کے کسی مقامی شہری کو بھی شاید یہ سب دیکھنا نصیب نہ ہوا، مگر اس دورے کے دوران پروفیشنلز کے جو لیکچر سننا پڑے، جہاں ان سے امریکہ کے تعلیمی نظام سے بہت آگاہی ہوئی، وہاں تھکاوٹ نے بھی مت مار دی۔ مگر میں آج کے کالم میں اپنے ان کلاس فیلوز کی چند جھلکیاں دکھاؤں گا جو تھکن اتارنے میں مدد دیتی تھی۔ اب آپ ان سے باری باری ملیں۔ جیسا کہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ ہمارا گروپ مختلف ملکوں کے افراد پر مشتمل تھا۔ ان میں یونانی قبرص کے کبریانی کا کوئی جواب نہیں تھا۔ اس نے ہمارے اس سفر کو دلچسپ بنانے میں اہم کردار ادا کیا۔ یہ بہت دلچسپ شخص تھا، مجھے کیسی کہتا تھا اس کی انگریزی بہت کمزور تھی۔ ایک دن مجھے کہنے لگا، کیسمی، میں جب صبح اٹھتا ہوں تو تازہ دم ہونے کی وجہ سے میری انگریزی قدرے بہتر ہوتی ہے، دوپہر تک اس انگریزی میں لاغری پیدا ہو جاتی ہے اور شاعر کو یہ بالکل شام کو یہ بالکل دم توڑ دیتی ہے۔ اور وہ صحیح کہتا تھا، چنانچہ شام کے بعد میں اس کے ترجمان کے فرائض انجام دیتا تھا۔ فلپائن کا مانا روس ہر وقت کسی نہ کسی پسوڑی میں ہوتا تھا، چنانچہ جب تعلیمی سیشن میں شرکت کے لیے روانگی کی خاطر سب لوگ وین میں بیٹھ چکے ہوتے، وہ سب سے آخر میں گھبرایا سا نمودار ہوتا اور وہ ہاتھ میں پکڑی ہوئی کوئی چیز اور برابر سے گزرتے ہوئے کسی شخص کو گراتا ہوا وین میں داخل ہوتا۔ اس کی ایک ادا جو سب کو بہت پسند تھی وہ یہ تھی کہ سیشن شروع ہوتے ہی وہ کرسی کے ساتھ ٹیک لگاتا اور سو جاتا۔ تھوڑی دیر بعد ہلکے خراٹے بھی لینے لگتا۔ ایک بڑی میز جس کے گرد صرف 15-20 لوگ بیٹھے ہوں، ان میں سے ایک برسر عام سویا ہوا شخص جتنا نمایاں لگ سکتا تھا۔ اس کا اندازہ لگانا مشکل نہیں، لیکن سونے سے زیادہ مانا روس کا اصل کمال یہ تھا کہ قریباً 45 منٹ کی گہری نیند کے بعد وہ نیم غنودگی کے عالم میں اپنا ہاتھ کھڑا کرتا اور کوئی سوال داغ دیتا۔ سوال کرنے والوں میں کولمبیا کے وکٹر کا بھی کوئی جواب نہیں تھا۔ یہ حلقہ ارباب ذوق کا کوئی پیشہ ور بشیا لگتا تھا۔ اس کے چہرے پر چھوٹی داڑھی تھی، خاصا پڑھا لکھا آدمی تھا۔ اس کی شکل ڈاکٹر تحسین فراتی سے بہت ملتی تھی، مگر جب لوگ 3-4 لیکچر سن کر تھک کر چور ہوتے، اس وقت یہ دست سوال دراز کرتا اور تابڑ توڑ سوال کر کے سیشن کا 1 گھنٹہ مزید طویل کر دیتا۔ ایک روز کیرانی مجھ سے کہنے لگا، وجہ کوئی خاص نہیں، بس مشورہ ہے کہ جب وکٹر سوال کرنے لگے تو اس کے پاؤں پر اپنے جوتے کی ایڑی کس کر مارو تاکہ اس کے سوالوں سے نجات مل جائے۔ کویت کا احمد قلندر بہت خوبصورت عادت کا مالک تھا، مگر بہت
شاہی تھا، چنانچہ زیادہ لوگوں کے سامنے کھل کر بات نہیں کر سکتا تھا۔ سنیکس کے میئر مسٹر ڈرنک وائر کی طرف سے بھی دیے گئے اثرانے میں ہم سب غیر ملکی بندوبین کو مائک پر آ کر اظہار خیال کرنا تھا۔ چنانچہ ہم قطار میں روسٹرم کے پاس کھڑے تھے اور باری باری مائک پر جا کر اظہار خیال کرتے تھے۔ احمد قلندر میرے برابر میں کھڑا تھا اور جوں جوں اس کی باری قریب آ رہی تھی اس کے ذہنی تناؤ میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا، حتیٰ کہ جب اس کا نام پکارا گیا تو وہ سیدھا منہ کے بل فرش پر گر گیا۔ سوڈان کا ذاکر عراقی ہر وقت اداس رہتا تھا، بس اس کے چہرے پر رونق اس وقت آتی تھی جب اس کے سامنے سفید فام کو کیرولین کا ذکر ہوتا تھا۔ اس وقت وہ ٹھنڈی آہ بھرتا اور کہتا، کوئی جواب ہے جو میرے جذبات کوئی ہے جو میرے جذبات اس تک پہنچائے۔ اردوی کا محمد اردن کا محمد حلال شاہ انتہائی دلچسپ آدمی تھا، بہت بزلہ سن میں نے اس کے 11 بچے تھے۔ جب کوئی اس سے پوچھتا کہ تم اردن میں کیا کرتے ہو تو وہ اپنی ننھی منی سفید داڑھی کو کھجلاتے ہوئے کہتا، میں نے تمہیں بتایا کہ میرے 11 بچے ہیں۔ پیروکار الفونس تصویریں کھینچنے کا شوقین تھا، جس اوقات وہ خالی دیوار کی تصویریں بنانے میں مصروف رہتا، قبرص کا حسین ہر وقت ڈالروں کا حساب کرتا رہتا کہ کتنے ڈالر خرچ ہو گئے اور کتنے مزید ابھی ملنے کی توقع ہے۔ ڈنمارک کا پال صحیح معنوں میں ایک نستعلیق آدمی تھا، اس کا مزاج انتہائی شستہ ہوتا تھا۔ ڈنمارک کی بی بی بیٹن اس سے زیادہ نستعلیق تھی، عمر 40 کے قریب، خوبصورت، دراز قد، تیکھے نین نقش، مگر انتہائی ریزرو رہتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ مردوں سے عزت کس طرح کرائی جاتی ہے، چنانچہ ان 4 ہفتوں میں کسی کو یہ جرأت نہ ہوئی کہ اس کے بارے میں کوئی جعلی کلیم ہی داخل کر سکے۔ بس یہ وہ لوگ تھے اور یہ وہ فضا تھی جس میں 4 ہفتے مختلف النوع مسائل کے باوجود بہت اچھی طرح گزرے۔ اور ہاں، کویت کا احمد قلندر اور ڈنمارک کا پالن ہوٹل کے سالم کمرے میں رہ رہے تھے۔ ڈنمارک کی بیٹن بھی کسی کے ساتھ کمرہ شیئر نہیں کرتی تھی۔ یہ تھا جناب روزنہ دیوار سے۔